دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس دن کا انتظار کیا، اور آج ماہ شعبان المعظم کی نوچندی جمعرات کا وہ مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں، 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اربوں خربوں دینے پر بھی قادر ہے۔ دوستوں، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ویڈیو کے اینڈ میں کروں گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی نوچندی جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کا دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے میں کملی والے آقا کا مہینے میں کہا جاتا ہے، جس مہینے کو کملی والے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمتیں بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح ہم پر برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ نوچندی جمعرات کے دن یہ عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے، آج جو کچھ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دو، تو یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کریم کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے گا جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں
नजर बद हसद जादू जिन्नात के जरिए हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफा है, ये आपकी तमाम नजर बद हसद जादू जिन्नात को इंशाअल्लाह खत्म करके रख देगा। लोगों के तमाम गंदे आमाल, बुरे आमाल को जायल कर देगा। ये ऐसा खास और मुस्तरद वजीफा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पर पढ़कर, उस पानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पी लेता है, उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर आपको लाइलाज बीमारी है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको जहनी दबाव, जहनी मर्ज है, आप इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें और फिर इस पानी को पी जाए। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ जाइएगा आप पर नजर बद है। अगर पानी का जायका नॉर्मल ही रहे तो फिर आप समझ जाइएगा आप पर इस तरीके के कोई मामला नहीं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी के घूंट जाते रहेंगे, आपकी बीमारी का असर खत्म होता रहेगा। दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमेंगी और फिर पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ ये एक दिन का वजीफा पढ़ने से इंशाअल्लाह उसको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ना ही दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता आज माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन को लापरवाही से अगर आपने गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो फिर पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा इंशाअल्लाह, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। दोस्तों, बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, चंद मिनट निकालकर आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। और आज का ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आपको नहीं बताता। दोस्तों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज का वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मन पसंद नौकरी मांगेगा, मन पसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। आज आपको जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख है और नौचंदी जुमेरात का दिन है। नेकियां और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने महीने की शुरुआत में ही अच्छे अमाल कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लिया, तो पूरा महीना ही अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और ये दिन, ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शाबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है।
آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑ دیے گا۔ آج کے دن کا آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ رحمت برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اور جب جو بندہ یہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رحمت برکتوں سے جھولیاں بھروا لیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، آپ مقروض ہیں، اگر آپ لوگوں کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آپ لوگ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اور عمل کے بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پہلی بات تو آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، آج کی 9 چندی جمعرات کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس ماہ مبارک میں بابرکت مہینے کا تجھے واسطہ، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے مولا ان سب کی تنگ دستیوں کو، لاچاریوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، آج ہمیں اپنی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو نیک اور سچا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، روزہ حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس مہینے کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک و مولا، ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آج جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، ہر مسئلے کا حل فرما دے، گھروں سے بے سکونی، لاچاری، بے بسی کو دور فرما دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی آشیاء عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہماری پوری زندگی میں جو پریشانی ہے اے میرے مالک مولا صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمارے مقدر کو تبدیل کر دے، نصیب کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بچا، وہاں پر جتنے بھی مسلمانوں پر قتل و غلط ہو رہا ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا
پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس بات کو ذہن سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر پہلے تو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کسی چیز کے لیے پریشان ہے، کوئی روپیہ دولت مکان کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند شادی کے لیے پریشان ہے، کسی کی شادی تو طے ہو گئی ہے لیکن تاریخ نہیں مل رہی، یا پھر آپس میں محبت کی کمی ہے۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی۔ بس نیت کریں، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ دوستو ذرا تصور کیجئے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مبارک نام ہے۔ اس نام کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو آپ کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر یہ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر آپ کو سایہ دے گا، آپ محشر کی آگ سے بچائے گا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے، جس کا لفظی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور رب پاک ہے، رب کی ذات پاک ہے، آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنی ہے، رب کی پاکی بیان کرنی ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے کسی بھی مقصد کو تصور میں کر کے بیٹھیں اور پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس بات کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اس عمل کو آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے، ثواب ملے گا لیکن مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ بن دیکھے، بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر یقین کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ والوں، صرف تصور کرو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو۔ ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اگر ہمیں سبحان اللہ پڑھنے کے فائدے سمجھ میں آ جائیں کہ رب کی پاکی بیان کرنا رب کے نزدیک کتنا افضل ترین ذکر ہے۔ تصور کریں، نہ آپ نے خدا کو دیکھا، نہ رسول اللہ کو دیکھا، صرف تعلیمات آپ تک پہنچی، اور آپ لوگ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ دو زانو التحیات کی حالت میں بیٹھ کر اپنے سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کر کر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، ہر چیز میرے رب کی ہے، میرا رب پاک ہے، ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز سے افضل ہے۔ جب آپ لوگ اس تصور کے ساتھ سبحان اللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے نا، پھر دنیا جہان کی کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ کامیابیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں جب تک آپ میں تکبر نہیں آتا۔ تکبر آئے گا تو یہ تمام روحانیت آپ سے رخصت ہو جائے گی،
اور آپ لوگ پھر دوبارہ عرش سے فرش پہ آ جائیں گے، بلکہ فرش پہ بھی نہیں، آپ لوگ ساتوں زمین کے اندر دفنا دیے جائیں گے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، بس کامیاب ہونے کے بعد تکبر نہیں کرنا، میری اس نصیحت کو یاد رکھیے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ذرا ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 41 بار 41 ٹائم سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو بھی آپ لوگ 41 بار ہی پڑھیں گے، 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو اس آیت کو آپ نے پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ذرا پھر دوبارہ ملاحظہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے، صرف اور صرف 41 بار پڑھنی ہے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھ کر، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھیں، اور آپ لوگ پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ اور اللہ والوں ویڈیو کے دوران میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ابھی تک ویڈیو کو سن رہے ہیں، یہ ان کے لیے خاص بات ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اپنا روحانی علاج کروانا ہے تو جو مسئلہ ہے، مقصد ہے، کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریں اور آپ لوگ کومنٹ کر دیں انشاءاللہ، اور اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ضرور لکھیے گا۔ اگر کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو پرووائڈ کروں گا، اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ کنورسیشن میں بات کر کے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو ریزالو کرا جائے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بہت ساری میری ایسی بہنیں ہیں جو کتراتی ہیں۔ دیکھیں، روحانی علاج کوئی بھی کرے گا وہ تصویر دیکھ کر ہی کرے گا، بغیر تصویر دیکھے نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ میرا ٹائم ضائع مت کیا کریں۔ آپ لوگوں کی اتنی لمبی لمبی وائس ہوتی ہے، ان کو سننا پڑتا ہے، اور پھر جب آپ سے تصویر سینڈ کرنے کا کہا جائے تو آپ لوگ تصویر سینڈ نہیں کرتے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بہنوں سے بہت ادب والے انداز میں کہ آپ لوگ اب مجھ سے علاج نہیں کروائیں، لیکن جو میرے بھائی ہیں میں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کو شرم نہیں آتی، میرے بھائی تو فوراً بھیج دیتے ہیں، کیونکہ تصویر بغیر فلٹر والی ہی بھیجی جاتی ہے اور ابھی کی ہی بھیجی جائے گی۔ یہ نہیں کہ آپ پرانی تیار ہوئی ہوئی تصویر مجھے بھیج رہے ہیں، میں اس کا کیا کروں گا، میرا اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی کی جو تصویر ہوتی ہے وہی بھیجی جاتی ہے، تاکہ اس سے جو آپ کی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پورا حساب آ جاتا ہے، اور آپ کو مکمل، جو لوگ مجھ سے علاج کرواتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں گے 41 بار۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے، دیکھیں یہ تیسرا کلمہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتی ہے، تیسرا کلمہ بھی لوگ کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اس تیسرے کلمے کو تیسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور یہ تیسرا جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس آیت کریمہ کو بھی 41 بار 41 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں اور تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے تیسرا کلمہ تھوڑا بڑا ہے، تو لہٰذا جیسے تیسرا کلمہ بھی آپ کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بس کنفیوژن نہ ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے آگے بھی ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ نہیں پڑھنا، بس یہیں تک پڑھا جائے گا۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں خدا را ایسے سوال نہیں کرا کریں، آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں۔ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے، جو سمجھدار حضرات ہیں پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو کیوں بناتے ہیں۔ تو اللہ والوں
یہ آپ کو طریقہ بتا دیا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 41 بار اس کو بھی پڑھا جائے گا. یہ تیسرے نمبر پہ پڑھیں گے. اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آخری میں یعنی کہ چوتھے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو بڑے ہی بابرکت نام ہیں. ایک نام یا وہابو ہے، دوسرا نام یا رزاقو ہے. یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے. روزی صرف رزق کا نام نہیں، صرف روپیہ پیسوں کا نام نہیں. آپ کے پاس نیک اولاد ہے وہ بھی روزی ہے. آپ کے پاس آپ کا گھر ہے، سر چھپانے کی چھت ہے، وہ بھی آپ کی روزی ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے. یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے. اس کا ایک مطلب اے بہت زیادہ دینے والے، یہ یا وہابو کا مطلب ہے. اور اس کا جو یا رزاقو دوسرا نام ہے، اس کے تو بہت سارے مطلب نکلتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنی رزق میں برکت کے لیے، رزق میں خوشادگی کے لیے اور غیب سے اسباب بنانے کے لیے، کیونکہ غیب سے رستے کھلیں گے. اور جب اللہ کی مدد کسی بھی کام میں شامل ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی رضا شامل ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت اور نظر کرم ہو جاتی ہے، پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر بن مانگے ہر چیز مل جاتی ہے. اور کوشش کریں کہ اس پورے وظیفے کو پانی کے گلاس پر کریں اور پانی پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں. گھر میں بے برکتی ہے تو دیوار کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، ویسے پی لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اس وظیفے کو کوشش کریں روزانہ دن میں 3-4 بار پڑھ لیں. جتنا زیادہ اس عمل کو پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ نہ وقت کی کوئی قید ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے. کوشش کریں بس اپنے گھر میں اس عمل کو کریں. گھر میں کریں گے گھر میں رحمتیں اتریں گی، گھر میں رحمت والے فرشتے آئیں گے. اور جب گھر میں رحمت والے فرشتے آتے ہیں تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اور ایک بہت بڑا حصہ اس کو گمراہ کرنے میں لگایا، اور آج یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اللہ پاک کو راضی کر رہا ہے، اپنا نصیب بھی کھلوا رہا ہے اور اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط بھی کر رہا ہے. اور ہر مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے. اور یہ وہ تعلق ہے جو روز محشر ہمیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا. آپ لوگوں نے آخر میں یا وہابو یا رزاقو کو بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر. اس کو بھی 41 بار 41 ٹائمز، چاروں وظیفوں کو 41 ٹائمز 41 بار ہی پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں کہ 3-3 بار پڑھیں یا 5-5 بار پڑھیں، کم سے کم 3-3 بار لازمی درود پاک اول آخر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آخری لمحات ہیں. آپ لوگوں نے اس عمل کو خود بھی کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں. آپ لوگ خود کرتے ہیں وظیفے، دوسروں کو شیئر نہیں کرتے، ویڈیو شیئر نہیں کر رہے، کم سے کم منہ زبانی بتا دیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے. اللہ والوں بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.